السلام علیکم دوستو، یہ ہے KFC اور یہ ہیں وہ انکل جنہوں نے KFC کی بنیاد رکھی۔ ان کا نام کرنل ہارلینڈ ڈیوڈ سینڈرز ہے۔ ان کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ پوری زندگی محنت مزدوری کرنے والے ہارلینڈ کی قسمت ٹھیک 65 سال بعد بدل گئی؟ کامیابی کے اس سفر میں انہوں نے کیسی مشکلات دیکھیں؟ ایسا کیا ہوا کہ انہیں اپنی ہی ریسیپی بری لگنے لگی اور ان پر اپنی ہی کمپنی KFC نے کیس کیوں کیا؟ اپس اینڈ ڈاؤن سے بھری یہ سکسیس سٹوری اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہارلینڈ 9 ستمبر 1890 کو انڈیانا کے شہر ہنری ویل کے ایک فارم میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے 6 سال بعد ہی ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہارلینڈ کی مدر کو پورا دن کام کرنا پڑتا اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے ہارلینڈ پر ان کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری آ گئی۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ان کی ماں نے انہیں کھانا بنانا بھی سکھایا، جس میں انہیں چکن بنانا بہت پسند تھا۔ لیکن جب ان کی ماں کی سیلری سے گھر کا گزارا مشکل ہو گیا تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالنے کی جاب سٹارٹ کی۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی جاب تھی۔ جب ہارلینڈ 12 سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی، لیکن ان کا سٹیپ فادر بچوں کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں تھا، جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا بڑھنے لگا اور 1906 میں آخرکار ہارلینڈ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے انکل کے پاس چلے گئے۔ ان کے انکل ایک اسٹریٹ کار کمپنی میں جاب کرتے تھے اور انہی نے ہی ہارلینڈ کو کنڈکٹر کی جاب دلوائی، لیکن خرچے پورے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے US آرمی میں جانا چاہا، جہاں جانے کے لیے کم سے کم عمر 18 سال ہونا لازم تھی۔ پھر انہوں نے پیپرز پر زیادہ ایج دکھائی اور آرمی میں سولجر بھرتی ہو گئے، لیکن جب 1 سال بعد آرمی کو ان کی اصل ایج کا پتہ چلا تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ آرمی سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ اپنے انکل کے پاس واپس چلے گئے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی جابز کی، جس میں ایک ریلوے میں لیبرر کی جاب بھی تھی۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک لڑکی جوزفین سے ہوئی اور انہوں نے 19 سال کی عمر میں اس سے شادی کر لی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور جوزفین ہارلینڈ کے کیریئر کی وجہ سے انہیں چھوڑ گئی، کیونکہ جہاں بھی وہ جاب کرتے کہیں وہ خود چھوڑ دیتے اور کہیں انہیں نکال دیا جاتا۔ 34 ایئرز کی ایج یعنی 1924 میں ان کی ملاقات کینٹکی آئل کمپنی کے مینیجر سے ہوئی، جس نے انہیں ایک گیس اسٹیشن رن کرنے کی اپرچونٹی دی، لیکن 1930 میں گریٹ اکنامک ڈپریشن کی وجہ سے یہ آئل اسٹیشن کلوز کر دیا گیا اور وہ ایک بار پھر جاب لیس ہو گئے۔ پھر 1930 میں ہی شیل آئل کمپنی نے ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے انہیں گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی، جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ یہاں جانے کے بعد انہوں نے مسافروں کو پرائیویٹلی الگ الگ کھانے بنا کر کھلانا شروع کر دیے، جو لوگوں نے بہت پسند کیے، اور انہوں نے گیس اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ اوپن کر لیا، جس میں 140 لوگوں کی سیٹنگ کیپیسٹی تھی، اور اس ریسٹورنٹ کو ہارلینڈ سینڈرز کوڈ اینڈ کیفے کا نام دیا گیا۔ اب لوگ ان کے ٹیسٹ کی وجہ سے دور دور سے ان کے پاس آنے لگے، لیکن یہاں پر ایک چیلنج یہ تھا کہ چکن کو پین میں فرائی کرنے کی وجہ سے کسٹمرز کو 30 منٹس انتظار کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ریسٹورنٹ کی امیج خراب ہو رہی تھی۔ لیکن ہارلینڈ نے چکن کو فرائی کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ آزمایا اور چکن کو پین کی بجائے پریشر کوکر میں فرائی کیا، اور یہ طریقہ کام کر گیا۔ اب چکن 30 منٹ کی بجائے صرف 7 منٹ میں ہی فرائی ہو جاتا، جس کے بعد ہارلینڈ تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن 1939 میں ورلڈ وار 2 کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد ایک بار پھر اکنامک کرائسس نے امریکہ کو گھیر لیا اور لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے ہارلینڈ کے ریسٹورنٹ پر بہت کم کسٹمرز آتے اور اس کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے 1942 میں ریسٹورنٹ کو بند کر دیا، جس کے بعد انہوں نے ایک کمپنی میں سپروائزر کی جاب سٹارٹ کر دی۔ 1945 میں ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر ریسٹورنٹ کھولنے کا سوچا، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ریسٹورنٹ کھولا، جو اتنا کامیاب ہوا کہ 1949 میں کینٹکی کے گورنر نے انہیں کرنل کا خطاب دیا، جس کے بعد ہارلینڈ کو کرنل ہارلینڈ کہا جانے لگا۔ لیکن ایک نئے ہائی وے کے بننے کی وجہ سے انہیں یہ ریسٹورنٹ بھی سیل کرنا پڑا۔ اس وقت ان کی ایج 65 ایئرز تھی اور ان کے پاس منتھلی $105 سوشل سیکیورٹی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس وقت انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ فرائیڈ چکن ریسیپی کو فرینچائز کر لیا جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنی کمپنی کو کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے رجسٹر کروا لیا اور اپنی دوسری بیوی کلوڈیا کے ساتھ اپنی کار میں ایک کوکر اور چکن کے ساتھ امریکہ کے مختلف ریسٹورنٹ پر جاتے اور وہاں پر اپنی ریسیپی بنا کر کھلاتے، اور اگر اونر کو ان کی ریسیپی پسند آتی تو انہیں رائٹس سیل کر دیتے، جس پر انہیں ایک چکن سیل کرنے پر 4 سینٹس ملتے۔ فرینچائز والی یہ اپروچ بہت کامیاب ثابت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی یہ فاسٹ فوڈ چین انٹرنیشنل لیول پر پھیلنے لگی۔
جو کہ 1960 تک کینیڈا، UK، آسٹریلیا، میکسیکو اور جمائکا تک پہنچ گئی۔ جب ہارلینڈ 73 ایئرز کے ہوئے تو وہ 600 ریسٹورنٹس کو اپنی فرینچائز دے چکے تھے، لیکن اب ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ان سے یہ سب مینیج نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے 1964 میں KFC کو کینٹکی کے ایک انٹرپرینیور کو اس وقت کے $2 ملین میں سیل کر دیا، لیکن اس ڈیل میں یہ طے پایا کہ کمپنی کے لوگوں میں ہارلینڈ کی پکچر ہی رہے گی اور KFC کے برانڈ ایمبیسڈر بھی ہارلینڈ ہی رہیں گے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعد میں KFC کے اونر نے ان کی ریسیپی میں چینجز بھی کیے، لیکن ہارلینڈ نے ان پر سیو کر دیا اور غصے میں اپنی بیوی کے ساتھ کلوڈیا سینڈرز کے نام سے ایک اور ریسٹورنٹ اوپن کیا اور یہاں KFC کی اوریجنل ریسیپی بیچنے لگے، لیکن KFC نے ان پر کیس کر دیا، جس کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہارلینڈ یہ ریسٹورنٹ نہیں چلا سکتے، جس کی وجہ سے انہیں یہ ریسٹورنٹ بیچنا پڑا، پر آج بھی یہ ریسٹورنٹ اپنے اصل نام کے ساتھ موجود ہے۔ دوستو 1980 میں 90 ایئرز کی عمر میں ان کی مشکلات سے بڑی سکسیسفل لائف کا اینڈ ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو اسے لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔